بڑی اچھی تحریر بھی ایک آئی تھی جس کے اندر نا اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اور پھر ان کا عمل بھی اور ان کا فتویٰ بھی، یہ ساری چیزیں ذکر کی تھی۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا عمل کیا تھا۔ ایک قول کو اور ایک روایت کو سامنے رکھ کے انسان فیصلہ کرے، یہ راستہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا۔ بار بار ابھی میری گفتگو کے اندر آپ نے یہ بات دیکھی نا کہ اس کے متعلقات ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور پھر صحابہ کے عمل کو سامنے رکھنا چاہیے، اور پھر جو دین کے اندر کسی چیز کا پس منظر ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اب جو عاشوراء کی اہمیت ہے اور جو عاشوراء کا روزہ شروع کیا گیا وہ تو اس وجہ سے تھا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کرم کیا اور ان کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی، تو وہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ چیز تو ایک ایسی ہے جو ایک نبی کا عمل ہے کہ نہیں؟ اور نبی کے عمل کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اللہ رب العزت نے ان کی پیروی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نحن اولیٰ بموسیٰ منکم۔ تو اس کی بنیاد تو یہ ہے، تو یہ بنیاد ختم ہونے والی ہے؟ یہ تو ختم ہونے والی نہیں، یہ بنیاد تو قائم ہے، یہ تو آج بھی مطلوب ہے۔ جو چیز ختم ہونے والی ہے وہ یہودیوں کی وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے دین کے اندر نئی شروع کی ہوئی ہیں، ان میں ان کی مخالفت کرنی چاہیے، ان میں ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ جو دین کے اصول ہیں، اب تورات کا ذکر اللہ رب العزت قرآن مجید میں کسی بھی کتاب کا اس طرح قرآن مجید میں ذکر کیا ہو جس طرح تورات کا ذکر فرمایا ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ تو تورات کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خصوصیت کے ذات ذکر فرمایا کہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس۔ تو اب جو تعلیمات تورات کی ہیں ٹھیک ہے، بعض چیزیں اللہ رب العزت نے اس میں سے اس شریعت کے اندر بدل ڈالی، اور لیکن یہ جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے نعمت کے اوپر، اور یہ نعمت جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی اور اس کے شکرانے کے طور پر انہوں نے یہ کام کیا تھا، یہ چیز تو ایسی ہے کہ آج تک ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، انہوں نے قربانی دی، بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے، اللہ رب العزت نے دوسری قربانی کا ذکر کر دیا، وہ تو خیر قرآن مجید میں آ گیا، لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اور دین کے اندر ان چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور ان کو لوگوں کی زندگی کے اندر شامل کیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شامل کیا اس کا حکم دیا، اور پھر وہ وجوب والی بات جو ہے وہ ختم کر کے اس کے استحباب کے درجے میں اس کو رکھا اور اس کی فضیلت بیان کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بتاتی ہیں کہ اس کو اس طرح منسوخ سمجھنا، جس طرح کہ ہمارے بعض احباب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسومن التاسعہ کہا تو پہلی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ختم ہو گئی۔ نہیں، نسخ جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی اگر آپ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو عاشورہ کہا تو چلو ایک لغوی بات ہے کہ لغوی جو ہے نا اصطلاح ہے، انہوں نے اس کو کہا کہ اس قبر عاشورہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی بنیاد بننے والی ہے، لیکن اصل جو عاشورہ کا لفظ ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ تو ظاہر بات ہے کہ عشر جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی آدمی کو سمجھ نہ آتی ہو کہ عاشورہ کیا ہوتا ہے۔ عاشورہ جو ہے وہ 10واں ہی ہوتا ہے، 10ویں رات اور 10واں دن، یہی عاشورہ ہوتا ہے۔ اور باقی اگر ان کا وہ اطلاق جو ہے کہ وہ اس کے اوپر عاشورہ کا اطلاق کرتے ہیں جب وہ ان کو پانی پلانے کے لیے لے کے آتے ہیں، تو یہ تو اس کا ایک اطلاق ہے کہ ان کے ہاں اس کا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ 9 کو بھی 10 کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو ہے نا قصر کو پورا کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ یہ اطلاقات جو ہیں ان کی وجہ سے اصل حقیقت تو نہیں بدلتی، تو اب 9 10 تو نہیں بن جائیں گے، 10 تو نہیں بن جائیں گے، رہیں گے تو وہ 9 ہی، لیکن یہ کہا جائے گا کہ 9 پر بھی 10 کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، لیکن 10 تو 10 ہی رہے گا۔
تو عاشورہ جو ہے وہ عاشورہ ہی رہے گا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ بیان ہے تو عبداللہ بن عباس کا فتویٰ بھی دیکھ لینا چاہیے, ان کا عمل بھی دیکھ لینا چاہیے. وہ العصومن التاسعہ سے کہ اس کی تاکید ثابت ہوتی ہے کہ صرف عاشورہ کی بجائے تاسعہ کو بھی ساتھ کر دیا جائے. تو وہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صرف 9 کا رکھنا چاہیے, اور آپ لوگ کہتے ہو کہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھے, تو کہتے ہیں بھی تو کوئی نہیں آیا, ایزن تو نہیں آیا. تو دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ لعصومن التاسعہ فقط بھی تو کوئی نہیں نہ آیا, اگر ایزن نہیں آیا تو فقط بھی تو نہیں نہ آیا. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے سمجھ آتی ہیں؟ یہ جو ما ورد فی الباب اور جو صحابہ کا عمل اور جو دین کی مورد ہے, اس حکم کا جو مورد ہے اس کو سمجھنا. تو یہ چیزیں ساری سمجھنی ضروری ہوتی ہیں. اور یہی چیز جو ہے نا آج بھی میری اس گفتگو کا مقصد یہی تھا کہ صرف ایک چیز کو لے کر اس کے اوپر ہر چیز کو مرکوز کر دینا, یہ طریقہ جو ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. جتنی بھی فکری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں امت کے اندر, اعتقادی بھی اور عملی بھی, وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ ایک چیز کو لے کر باقی دوسری چیزوں کو نظر انداز کر دیا. معتزلہ کے دلائل دیکھ لیں, خوارج کے دلائل دیکھ لیں, اور اس کے بعد آج جو گمراہی کے جتنے سلسلے ہیں ان کے سارے دیکھ لیں. ایک چیز کو لے کر باقی ساری چیزوں کی پھر تعویل شروع کر دیتے ہیں اور ان کا اہمال اور ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے, یہ کام خراب ہونے والی چیز ہے. تو یہ منہج جو ہے نا یہ منہج صحیح نہیں ہے. اگرچہ ہمارے بہت سارے قابل احترام بھائی جو ہیں وہ یہ اس کا اظہار کرتے ہیں تو ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے جو ہے نا اپنے دل کے اندر محبت بھی رکھتے ہیں, لیکن یہ منہج جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. یہ منہج جو ہے نا یہ غلط ہے. منہج یہی ہے کہ اس باب کے اندر ساری حدیثوں کو سامنے رکھا جائے, اور پھر جو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی, اور یہ فضائل جو ہوتے ہیں یہ تو خبر کی قسم کی چیزیں ہیں, تو اخبار کے اندر تو نسخ ہوتا نہیں ہے. یہ چیزیں تو منسوخ نہیں ہوتی ہیں. حکم یہ کرو یہ نہ کرو اس کے اندر تو نسخ ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ تھا اور اب یہ آ گیا, لیکن کسی چیز کی ایک فضیلت ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے اور اس کا ایک مورد ہے جس کی وجہ سے وہ مشروع ہوا ہے, یہ ساری چیزیں منسوخ ہو جائیں, یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے. یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے. اس لیے یہ چیز جو ہے نا اس نقطہ نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. باقی سمجھ آ جائے تو الحمدللہ, اگر نہ آئے تو پھر بھی الحمدللہ. مثال طور پر یہودی جو تھے اس وقت روزہ رکھتے تھے, صحابہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا میں پھر 9 کا بھی رکھوں گا. تو آپ یہودی روزہ ہی رکھتے ہیں, اس لیے اب صرف عاشورہ کا روزہ ہی رکھا جائے تو یہ فرق کرتے ہیں نہیں. جو تشریع کا زمانہ ہے نا اس زمانے میں جو کچھ احکام آئے ہیں نا وہ آج ہمارے لیے ہیں. اگر انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو پھر جو ہے نا اس کا کوئی اعتبار نہیں. انہوں نے چھوڑ دیا, انہوں نے اس وقت بھی بہت ساری چیزیں چھوڑی ہوئی تھی. جس چیز کے اندر ان کی مخالفت اور مشابہت سے روکا گیا ہے اور ان کی مخالفت کی تاکید کی گئی ہے وہ اصل میں ان کے رویے ہیں, اور انہوں نے جو دین کے اندر اضافے کیے تھے, یہ تبدیلیاں کی تھی, تعریف کی تھی, وہ اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن جو ان کے دین کے اصول ہیں تو وہ تو کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تو وہ تو ان کے لیے بھی تھا اور تمہارے لیے بھی ہے. اور ان کو بھی یہ حکم تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, ہمارے لیے بھی یہ ہے. تو یہ تو دین کی وہ چیزیں ہیں جو کہ سارے دینوں کے اندر قائم رہی ہیں. تو روزہ جو ہے ان کے ہاں تھا شکرانے کے طور پر, اور ہمیں جو ہے اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے دیے اور وہ شکرانے کے طور پر کس چیز کا شکرانہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ قرآن کی ہدایت ملنے پر شکرانہ ہے رمضان کے روزے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو یہ شکرانے کے طور پر ہے. یہ کس چیز کا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی, وہ شکرانہ ادا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو نجات دی, اور ہم
شکرانہ ادا کرتے ہیں رمضان کے روزوں کی شکل میں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی، قرآن جیسی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو یہ شکرانے والا عمل جو ہے یہ تو ایسا ہے کہ یہ تو قائم ہے، اور انہوں نے بھی کیا اور ہم بھی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ نعمت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ احسان فرمایا، ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس مہینے کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ روزے کے اعتبار سے یہ مہینہ بھی ایک خصوصیت رکھنے والا روزہ ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ تو اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، اور عاشورے کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ تاسوعہ کا بھی ملا لیا جائے روزہ، وہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس بات پر زور دینا کہ صرف 9 کا روزہ ہے اور 10 کا نہیں رکھنا چاہیے، یہ بات جو ہے نا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ عاشورہ والے دن اپنے گھر میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورے سال میں برکت ڈال دیتا ہے اس کے رزق میں، اور حدیث تو صحیح کا متفق علیہ فیصلہ، لیکن محدثین کہتے ہیں ہم نے تجربہ کیا ہے تو ہم نے اس کے بہت اچھے نتائج حاصل کیے ہیں۔ تو اس میں عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت عائشہ ان کے آثار ملتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر عاشورہ کے دن خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورے سال میں برکت ڈالے گا۔ تو یہ کرینہ نہیں ہے کہ محدثین کرام کے دور میں بھی، یہ صحابہ کے دور میں بھی یہ تھا۔ اب خرچ کیسے کریں؟ جس نے روزہ رکھنا ہے عاشورہ کے دن تو وہ خرچ کیسے کریں؟ صبح سے لے کر رات تک وہ تو آپ لوگوں کا تجربہ ہے، جتنا افطاری کے اوپر رمضان میں اہتمام کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، عام دنوں میں اتنا ہوتا ہے؟ افطاری کیسی ہوتی ہے؟ چاٹ بھی بنتی ہے، شربت بھی بنتا ہے، روسٹ بھی بنتا ہے، کیا کچھ بنتا ہے، ہاں؟ تو ٹھیک ٹھاک افطاری کر لو، ہاں؟ وہ سب بھی ہو جائے گی۔ من وسع علی علیہ، سحری بھی ایسی کر لو۔ اب دہی، پراٹھے اور بنا ہوا گوشت، شوربے والا گوشت، یہ سحری میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو عام رمضان میں ہوتا ہے، رمضان میں تو مسلسل ہوتا ہے، اور یہ ایک دن ہے، اس میں تو زیادہ اہتمام کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہاں؟ تو اس کو تو جمع کیا جا سکتا ہے، اس کو تو جمع کیا جا سکتا ہے اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں، وہ تو ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو بہرحال شیعوں کا طریقہ ہے، اس لیے ہم اس کی جو ہے نا وہ موافقت نہیں کر سکتے کہ ان دنوں کے اندر پانی پلانا اور کھانا تقسیم کرنا اور یہ وہ کرنا، جو لوگوں میں آج کل رائج ہے کہ محرم کے دنوں میں نا بڑی شاندار حلیم بنا کے تقسیم کرتے ہیں اور پانی کی سبیلیں لگا کر لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، اور نان اور حلیم جو ہے نا، اب دیکھتے ہیں آپ جگہ جگہ جو ہے نا گاڑیاں لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔